بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے میں ایک نیا ٹاپک لے کر تاریخ کا حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ٹاپک بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اسے۔ مغلیہ خاندان کے شہنشاہ نام محی الدین اورنگزیب، لقب ان کے والد شہنشاہ نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا۔ 3 نومبر 1618 کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھی جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی۔ اورنگزیب کی عمر 2 سال تھی کہ شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔ آخرکار جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں داراشکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد میر ہاشم اور ملا صالح جیسے علام کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نفیسے میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گھری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 دکن کا صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران میں انہوں نے کئی بغاوتوں کو ختم کیا اور چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلغ کے اسبغوں کی سرکوبی جس جواں مردی سے کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ شاہ جہاں کی بیماری کے دوران میں داراشکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ داراشکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگی اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نے مراد سے مل کر داراشکوہ کے مقابلے کی ٹھانی۔ اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی۔ سامو گڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی، شاعر مسروف کر دیے گئے۔ شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی گئی۔ درشن جھروکا کی رسم ختم کی۔ بادشاہوں کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کے دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے۔ 1665 میں اسام، کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قذاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت گری ختم کی۔ نیز ست نامیوں کی بغاوت ختم کی۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گروپ گوبند سنگھ نے انند پور کے آس پاس غارت گری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر تیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھا جہاں بعد میں مختصر آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ بھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گیا۔ عالمگیر نے 1666 میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیوا جی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیوا جی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظر بند ہوئے۔ شیوا جی فرار ہو کر پھر مہاراشٹرا پہنچ گیا، دوبارہ قتل و غارت شروع کی۔ 1680 میں شیوا جی مر گیا تو اس کا بیٹا سمبھا جی جانشین ہوا۔ یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔ عالمگیر خود دکن پہنچا۔ سمبھا جی گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دہلی میں نظر بند ہوا۔ دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈا کی ریاستیں ہی ختم کر دی۔ اس کے بعد مرہٹوں کی طاقت نے ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان پر پھیل گئی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلد آباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے۔ اورنگ آباد میں اورنگزیب کی مختلف یادگاریں ہیں، آج بھی محفوظ ہیں۔ بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کرنے کے لیے ایک پائی بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر ٹوپیاں سی کر گزارا کیا کرتا تھا۔ سلجھا ہوا ادیب تھا۔ اس کے خطوط رفقات عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموع فتاوی تنصیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا۔
5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और 5 बेटियां ज़ेबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, मेहरुन्निसा, बदरुन्निसा, ज़ब्तानुन्निसा छोड़ी। मशहूर शायर ज़ेबुन्निसा मख्फी इनकी दुख्तर थी। बेटा बहादुर शाह अव्वल बाप की सल्तनत का वारिस हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल से नई आने वाली वीडियोस Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch screens. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these EP3. Sheesh. Who would've thunk it that I would go out in public? It's been something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy do now I'm something like breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to blow me like a trumpet. Independent, you a puppet. The flow is like double dutch if you try to jump. And I promise that you gon' get hurt. Given the pads, I mean, yeah. Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch screens. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash